بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف بہترین انداز سے گزارے ہوں گے۔ سوری دوستو، کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور میں اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے دیکھ نہیں پائی اور میں نے ایسے ہی اپلوڈ کر دی۔ وہ وائس صرف اوور ہوئی ہے، بٹ جو ہے نا اس کی ناول جو تھا وہ جو ہے نا اپلوڈ نہیں ہوا۔ اس کے لیے بہت دل سے معذرت آپ لوگوں سے، تو پلیز آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ اور اگین میں دوبارہ جو ہے نا آج ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں دوستوں اپنے ناول کی طرف۔ میں کون سا دوسری لڑکیوں سے کم ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ گاڑی میں سواگرات منا سکتی ہوں۔ اس کی گود میں بیٹھی اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگی۔ تمہیں شوق ہے نا باقی لڑکیوں کے جیسے بننے کا، مگر وہ گاڑی میں اپنے شوہروں کی گود میں ایسے نہیں بیٹھتی، بلکہ ان کی پینٹ کو اتار کر بیٹھتی ہیں، تبھی تو سواگرات منائی جائے گی۔ کاظم شاہ نے ایک اور بات تانیہ کے دماغ میں ڈال دی تھی۔ میرے پیارے دوستو، ایسے دلچسپ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا۔ پلیز کاظم جی، آپ جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ آپ کی اچھی پرفیکٹ بیوی بن کر دکھاؤں گی۔ آپ کی وہ جو ویڈیو ہے نا وہ بھی پوری دیکھ لوں گی، لیکن پلیز آپ مجھے پری اور احمد کے پاس لے جائیں۔ ان کا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کم از کم میرے پاس تو آپ ہو نا۔ لیکن ان کے پاس کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ تانیہ جو کہ روتے ہوئے کاظم کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے گھر لے جانے کی منتیں کیے جانے لگی، مگر اس کا کاظم کو اپنا کہنا کاظم شاہ کی دھڑکنوں کو روکنے کا سبب بنا تھا۔ تانیہ جو کہ اس سے جڑے زبردستی کے رشتے کو بھی قبول کر چکی تھی، وہ اسے اپنا شوہر مان چکی تھی اور اس کے سبھی فرائض پورے کرنے کو بھی تیار ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں لے چلوں گا، مگر صرف کچھ دیر کے لیے۔ تو میں نے بتا دینا کہ اب سے وہ اکیلے رہنا سیکھ لیں۔ تم دوبارہ ان سے ملنے نہیں آؤ گی۔ کاظم شاہ راضی تو ہو گیا تھا، مگر ساتھ تانیہ کو ہر رشتہ ختم کر کے آنے کو بھی سمجھا گیا۔ ٹھیک ہے، تانیہ نے فوراً ہاں کر دی۔ فی الحال بس ان کے پاس جانا اس کا مقصد تھا۔ دوپٹہ سر پر کیے آ جاؤ باہر، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ کاظم باہر چلا گیا، وہیں تانیہ حجاب کے جیسے دوپٹہ لیتی اس کے پیچھے چلی گئی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولے وہ پیچھے بیٹھنے لگی۔ جب کاظم نے اسے گھورا، بیوی ہو میری، آگے بیٹھو میرے ساتھ۔ بیوی کے فرائض نبھانے کی بات کر تو دی، پر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان بھی رکھنا سیکھ لو۔ کاظم کے یاد کروانے پر وہ اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پیچھے گارڈز کی الگ فوج کے ساتھ وہ سالار ملک کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ تانیہ پیچھے ان کے ساتھ مسلسل گارڈز کی اتنی گاڑیوں کو دیکھتی۔ سنیں، مجھے لگتا ہے ہمیں الگ راستے سے گھر کی طرف جانا چاہیے۔ پیچھے دیکھیں، کوئی مسلسل ہماری گاڑیوں کو فالو کر رہا ہے۔ شکل سے ہی وہ چور لگ رہے ہیں۔ تانیہ، جس نے اپنی عقل کا تھوڑا سا استعمال کیا تھا، مگر کاظم شاہ ہنستا چلا گیا۔ وہ میرے ہی گارڈز ہیں، اب میری حفاظت کرنے کے لیے میرے پیچھے ہی آئیں گے نا۔ وہ خود پر فخر کرتا ہوا تانیہ کو بتانے لگا، اتنے گارڈز آپ کی حفاظت کیوں کرتے ہیں؟ میرا مطلب کہ آپ کون سا کام کرتے ہو؟ تانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ میں کون سا کام کرتا ہوں؟ میں زیادہ بولنے والے لوگوں کی جان لے لیتا ہوں۔ کاظم شاہ، جس نے تنزیہ کہا جب تانیہ بڑی بڑی آنکھیں کرتی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ میرے ساتھ ٹیوشن پڑھنے والی سعدیہ کی بھی جان لے لیں گے، اور میری دادو، اور ہاں انہیں بھی مار دو گے، اور میری کزن ندا، اس کو بھی۔ شکر ہے جو میں کم بولتی ہوں، ورنہ آپ میری بھی جان لے لیتے۔ تانیہ، جس نے خود کو کم گو کہا تھا، یعنی کہ خود کو وہ کم بولنے والی سمجھتی تھی، تمہاری جان تھوڑی نہ لوں گا۔
بلکہ تمہیں تو پل پل تڑپانا ہے میں نے۔ یہ جو تم اتنا بولتی رہتی ہو، تب دیکھنا چاہتا ہوں کیا تب بھی تمہارے منہ سے اس طرح سے ہی آہیں نکلتی رہا کریں گی؟ کیا تب بھی تم مجھے انٹرٹین یوں ہی کرو گی؟ کاظم کی بات تانیہ کی ہارٹ بیٹ ہلکی سی مس کرنے کا سبب بنی تھی۔ کیا ہوا؟ اب کچھ نہیں کہو گی؟ کاظم مسکرایا تھا۔ نہیں، میرا مطلب کہ آپ نے جب مجھے یہاں کس کیا تھا تب سے میرے ہونٹوں کی لالی کم ہو چکی ہے۔ آپ نے میرے ہونٹوں سے لالی کو چرا لیا ہے، اور تب تو میں نہ سانس لے پا رہی تھی اور نہ ہی مجھ سے کچھ بولا جا رہا تھا۔ تانیہ، جس کی معصومیت کا فائدہ اب کاظم شاہ ضرور اٹھانے والا تھا، اچانک سے گاڑی کو بریک لگاتا۔ اوہ شٹ یار، کتنی غلط حرکت کر دی میں نے۔ تمہارے نرم خوبصورت ہونٹوں کی لالی کو چرا لیا۔ یہ دیکھو، یہاں میرے ہونٹوں پر ابھی تک لگی ہوئی ہے۔ تم ایسے کرو گی؟ ابھی کے ابھی مجھے کس کیے واپس سے اپنی لالی کو لے لو، میں برا بالکل بھی نہیں مناؤں گا۔ کاظم شاہ کے یوں بریک لگانے پر پیچھے گارڈز نے بھی اچانک سے بریک لگائی تھی۔ میں آپ کو کیسے کس کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا۔ کوئی بات نہیں، آپ کو میں نے اپنی لالی ویسے ہی دے دی۔ تانیہ، جو کہ تب والا منظر پھر سے دہرانے کا سوچ کر ہی لال پیلی ہونے لگی تھی۔ یار نہیں، مجھے برا لگتا رہے گا۔ تم بس یہاں بالکل ویسے ہی میری گود میں بیٹھو اور ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ ملائے اپنی لالی کو واپس لے لو۔ کاظم شاہ تب جو کام ادھورا رہ چکا تھا ابھی پورا کرنا چاہتا تھا، مگر تانیہ نفی میں سر ہلا گئی۔ بیچ راستے گاڑی میں ایسی حرکت دونوں کو زیب تھوڑی نہ دیتی۔ تو کیا اب یہ کام بھی اب میں خود کروں؟ کاظم نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ جب تانیہ سمٹتی دروازے کے ساتھ لگی۔ آپ میری گود میں اگر بیٹھیں گے تو میری گود ٹوٹ نہیں جائے گی؟ اس کا ہر بات کی طرح اب بھی جواب الٹا ہی تھا۔ یار، اسٹیئرنگ پر سر مارتا کاظم اپنی بیوی کی معصومیت کو دیکھ کر خود کو ضرور پاگل سا ہوتا محسوس کرنے لگا تھا۔ اگر تم ابھی کے ابھی میری گود میں نہیں بیٹھی تو میں تمہاری گود میں واقعی بیٹھ جاؤں گا، چاہے پھر اسے تمہاری ٹانگیں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ کاظم شاہ جو غصے سے چلایا تھا۔ جب تانیہ رونے والی شکل بناتی تو ٹھیک ہے، میں بیٹھتی ہوں، اپنی سیٹ بیلٹ کھولے۔ تانیہ راضی ہو گئی جب کاظم شاہ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ رکو ایک سیکنڈ، تانیہ کو خود اسپیشل موبائل پر گانا سرچ کیے گاڑی میں دھیمی آواز میں چلا گیا۔ بھیگے ہونٹ تیرے پیاسا دل میرا، وہ اب آ جاؤ۔ وہ یہیں پر رومانٹک سا موڈ بنا رہا تھا جب تانیہ اپنی سیٹ سے اٹھی تھی، مگر سر گاڑی کی چھت کے ساتھ ٹکرا گیا۔ میں کیسے بیٹھوں آپ کی گود میں، جبکہ جگہ چھوٹی ہے؟ تانیہ جو کہ سر پکڑے بولی تھی۔ آ جاؤ گی؟ کوشش تو کرو۔ کاظم اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گود میں بیٹھنے میں مدد کرنے لگا جب اچانک سے دروازے کی ونڈو پر کسی نے دستک دی۔ یار! کاظم شاہ جو بار بار تانیہ اور اس کے درمیان آنے والی رکاوٹ سے شدید چڑ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ونڈو ہلکی سی نیچے کرتا کاظم غصے سے بولا۔ سر، وہ چلنا نہیں ہے کیا؟ بیچ سڑک گاڑی روکنے کی وجہ سے پیچھے ٹریفک باتیں کر رہی ہے، لوگوں نے بھی تو گزرنا ہے نا۔ ڈرتے وہ کاظم شاہ سے بولا۔ نہیں ہٹاتا میں گاڑی، یہاں پر رہوں گا یہاں تک کہ اپنے سواگرات بھی یہی گاڑی میں ہی مناؤں گا۔ کاظم شاہ کی بات سن تانیہ کو ہچکی آئی تھی، جسے سن کاظم کا دھیان اس جانب چلا گیا۔ گارڈ نے اپنے باس کو غصے میں دیکھ وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ اب تمہیں کیا ہوا؟ چلو جلدی سے اپنا کام پورا کرو۔ کاظم شاہ جو ابھی بھی اسی بات پر قائم تھا جب تانیہ ہچکی بھرتی۔ بہت بے وفا ہیں آپ تو کوئی اور لڑکی بھی اس گاڑی میں موجود ہے؟ یہ بات آپ نے مجھے نہیں بتائی۔ تانیہ جو کہ شکوہ کر رہی تھی۔ کیا؟
کون سی لڑکی؟ کیا بول رہی ہو یار تم؟ کاظم کو سمجھ نہیں آئی اس کی بات۔ تو اور کیا، آپ نے ابھی تو کہا سہاگ رات آپ مناؤ گے یہی گاڑی میں۔ میں اتنی بھی معصوم نہیں ہوں، سب جانتی ہوں۔ اس کے لیے ایک لڑکا اور لڑکی دو لوگوں کو ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تانیہ ایسی بات کر رہی تھی جیسے کہ خود کو وہ ان سب باتوں میں شامل ہی نہ کرتی ہو۔ اچھا، تو تمہارے دماغ میں کسی اور لڑکی کا خیال آ گیا؟ مگر جو تم میرے پاس بیٹھی ہو، یہ بات سمجھ میں نہ آئی؟ تم میری بیوی ہو تو سہاگ رات بھی تمہارے ساتھ ہی مناؤں گا نا؟ یا سڑک سے گزرتی کسی بھی لڑکی کو اٹھا لوں، اپنی ضروریات کو دوسری لڑکیوں سے پورا کرتا رہوں اور تمہیں بس جوکر کے جیسے ہنسانے کے لیے رکھوں؟ کاظم شاہ جس نے اچھی خاصی تانیہ کی بے عزتی کر دی تھی۔ تم سے مجھے کوئی امید نہیں کہ تم بھی میری ضرورت پوری کر پاؤ گی، کیونکہ جب تمہارے قریب آنے کی کوشش کی ہے، کوئی نہ کوئی کباب کی ہڈی بن ہی جاتا ہے۔ گاڑی پھر سے سٹارٹ کرتا کاظم غصہ ہونے لگا۔ نہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، اپنے سبھی فرائض پورے کروں گی۔ آپ ابھی گاڑی روکیں، میں آپ کو کس کروں گی۔ تانیہ جو کہ ڈھیلا سا منہ بناتی کاظم کی ہر بات ماننے کو تیار ہو گئی۔ نہیں، اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو کہ تمہیں وہ بات ہی نہیں ہے جو لڑکیوں میں ہوتی ہے، جو اپنے شوہروں کو خوش کرنا جانتی ہوتی ہیں۔ ٹھنڈی قسم کی لڑکی ہو تم۔ کاظم شاہ تانیہ کی انسلٹ پر انسلٹ کیے جا رہا تھا۔ نہیں، میں ٹھنڈی لڑکی نہیں ہوں۔ تانیہ جو کہ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتی کاظم کی بات کو جھٹلانے لگی۔ اچھا، تم ٹھنڈی نہیں ہو تو بتاؤ مجھے، کیا کبھی مجھے دیکھ کر تمہیں میرے قریب آنے کی خواہش ہوئی ہے؟ کبھی اپنے کپڑوں کو میرے سامنے اتارنے کا من کیا ہے؟ کاظم کا سوال تانیہ کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ کیا ہوا؟ بتاؤ بھی گولڈ لیڈی۔ کاظم شاہ طنز کر رہا تھا جب تانیہ ہاں میں سر ہلاتی۔ ہاں ہوا ہے، یہ جو آپ نے سب کچھ کہا کرنے کا۔ جب آپ کے ہاتھ پر مکڑی نے کاٹا تھا نا، تب میرا من کیا تھا اپنے کپڑے اتارنے کو۔ تانیہ جو کہ خود کو باقی لڑکیوں کے جیسا ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولنے لگی تھی۔ جب میرے ہاتھ پر مکڑی نے کاٹا تھا تب تمہارا من کیوں کیا تھا اپنے کپڑے اتارنے کا؟ کاظم اس کی بات سن حیران ہوا تھا۔ وہ ہاں، تب آپ بہت ہینڈسم لگ رہے تھے نا، پھولے پھولے غبارے کے جیسے ہاتھ کے ساتھ۔ تانیہ نے پہلی مرتبہ کاظم شاہ کی تعریف بھی کی تو کچھ اس انداز سے۔ اور آپ کو پتہ ہے، ابھی میرا من کر رہا ہے یہیں پر کپڑے اتارنے کا۔ تانیہ جو کچھ زیادہ ہی اب بولنے لگی تھی جب اچانک سے کاظم نے بریک لگائی۔ تمہارا کیا واقعی میں من کر رہا ہے؟ کاظم شاہ نے پھر سے وہی بات دہرائی جب تانیہ کاظم کے ہونٹوں پر اپنی انگلی کو رکھتی۔ آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کی یہ آنکھیں، اف، جیسے ہمارے گھر کی ٹنکی میں نیلا نیلا پانی۔ آپ کی یہ تیکھی ناک کیسے آئس کریم کی کون ہوتی، اور آپ کے یہ ہونٹ جہاں میرے لبوں کی لالی کو چرا کر آپ نے رکھا ہوا ہے جیسے کہ سیب کے دو ٹکڑے کر کے رکھے ہوں۔ تانیہ جس کی باتیں اور حرکتیں کاظم کو شاکڈ کر چکی تھیں، وہ جو کچھ زیادہ ہی دل پر لے گئی تھی۔ کاظم نے جسے ٹھنڈی لڑکی کہہ دیا تھا جو شوہر کو خوش کرنا نہیں جانتی۔ اپنی چھوٹی سی انگلی کاظم کے ہونٹوں پر رکھتی اس کے حسن کی تعریف کر رہی تھی وہ بھی کچھ اس انداز سے۔ مجھے میری لالی واپس چاہیے۔ خود اپنی سیٹ سے اٹھتی وہ کاظم کی گود میں بیٹھنے لگی تھی۔ گاڑی میں ہونے کی وجہ سے کافی مشکل طریقے سے وہ کاظم شاہ کی گود میں بیٹھ سکی تھی، جبکہ اس کی پشت اسٹیئرنگ کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ کاظم جو کہ عالیہ کی کمر پر اپنے ہاتھ رکھ گیا، ان دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ عالیہ کا دل 100 کی رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ جس بات میں آئے وہ اس قسم کی حرکت کر چکی تھی، مگر اب کیسے کرے وہ اس بات کی کنفیوژن ہو رہی تھی اسے۔ آپ یہ شرٹ کیوں پہنتے ہو؟ کیا آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا کہ اس کے بغیر آپ کتنے ہینڈسم لگتے ہیں؟ وہ جو آپ کی پسلیاں اتنی زیادہ نظر آتی ہیں، جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تب میری بھی نظر آیا کرتی تھی۔ تانیہ جو کہ کاظم شاہ کے اتنے سالوں سے بنائی گئی باڈی کو پسلیوں کا نام دے گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آج سے نہیں پہنوں گا میں یہ شرٹ، ابھی بھی تم اتار دو اسے۔ کاظم جس پر مدہوشی سی طاری ہونے لگی تھی، تانیہ کو اپنی شرٹ کو اتارنے کی اجازت دے دی۔ جب تانیہ بھی اپنی آنکھوں کو چھوٹا کیے ترچھی نظروں سے کاظم کو دیکھتی ہوئی اس کی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنا شروع کر دیا۔ بے شک وہ ابھی 15 سال کی تھی، مگر اپنے شوہر کے منہ سے باقی لڑکیوں کی تعریفیں سننا
اس سے برداشت نہیں ہو پایا تھا۔ تبھی کاظم شاہ کے ساتھ وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی۔ کاظم شاہ کی پہنی سفید رنگ کی شرٹ کے مکمل بٹنوں کو کھولتی، وہ اس کی شرٹ کو کھینچتی، کاظم کے مزید اپنے قریب کیا۔ میری جنگلی بلی، لگتا ہے واقعی میں یہیں پر ہماری سہاگرات منانے والی ہے۔ کاظم خود بھی تانیہ کو اشاروں سے کاٹتا اپنے جذبات بیان کرنے لگا۔ تمہیں شوق ہے نا باقی لڑکیوں کے جیسے بننے کا، مگر وہ گاڑی میں اپنے شوہروں کی گود میں ایسے نہیں بیٹھتی، بلکہ ان کی پینٹ کو اتار کر بیٹھتی ہیں۔ کاظم شاہ نے ایک اور بات تانیہ کے دماغ میں ڈال دی تھی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا تانیہ سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کی مثالیں دے کر۔ مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا آپ کو، اب پہلے اتنی مشکل سے بیٹھی ہوں میں، بار بار کیسے بیٹھوں گی؟ تانیہ نے کاظم کے سینے پر ہلکا سا پنچ مارتے کہا۔ جب کاظم اس کی کمر کو دبوچتا تو کوئی بات نہیں، اب بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میری جان، پہلے مجھے کس کرو۔ اپنی چھوٹی سی بیوی کو ایسی حرکتیں کاظم شاہ کو اس کا دیوانہ بنا رہی تھی۔ جب تانیہ اپنا چہرہ ہلکا سا ٹیڑھا کرتی کاظم شاہ کے ہونٹوں کے قریب بڑھنے لگی، یوں اس لڑکی کو اپنے قریب بڑھتے دیکھ کاظم شاہ کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو کاظم نے بند کر لیا، مگر چند سیکنڈ گزرنے کے بعد بھی دو ہونٹوں کا ملاپ نہ ہوتا دیکھ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھوں کو کھولا۔ تانیہ انگلی سے حساب لگائے جا رہی تھی۔ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، آپ کی ناک میری ناک کے ساتھ ٹکراتی ہے۔ تانیہ جو کس کرنے سے منع کر گئی، مگر کاظم شاہ اسے گردن کے پچھلے حصے سے دبوچتا اپنے قریب کھینچے سیدھا اس کے ہونٹوں کے ساتھ اپنے لبوں کو جوڑ گیا۔ گرم سانسوں کا تبادلہ اس جگہ گرمی پھیلانے کا سبب بن رہا تھا۔ تانیہ کی پشت جو کہ اسٹیئرنگ کے ساتھ لگی چپک چکی تھی، جو کہ ہارن بجانے کا سبب بننے لگی۔ کاظم شاہ اپنے ہاتھ تانیہ کی قمیض کے اندر ڈالتا اس کی پیٹھ کو سہلانے لگا تھا۔ ابھی تک تانیہ بچیوں والی بنین کو ہی پہنا کرتی تھی، جس کے اندر ہاتھ ڈالتا کاظم آگے کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا۔ سینے کے ابھرے حصوں پر وہ ہاتھ پھیرتا جاننا چاہتا تھا تانیہ کی بناوٹ کو، مگر اس شخص کے بڑھتے ہاتھ تانیہ کے دل سینے سے باہر نکالنے کا کام کر رہے تھے۔ زور شور سے دل دھک دھک کرتا اسے کاظم کو روکنے کا بول رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سے ہاتھ آگے کو بڑھتے سینے کے پھولے حصے کو چھو پائے ہی تھے جب تانیہ نے اپنی قمیض کے اوپر سے ہی کاظم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے روک گئی۔ کاظم جو کہ یوں تانیہ کو اسے روکتے دیکھ اس کے ہونٹوں کو چھوڑتا۔ کیا ہوا؟ اسے برا لگا تھا یوں عین وقت پر اسے تانیہ کو روکنے پر۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سہاگرات منانی ہے، غلط حرکتیں نہیں کرنی۔ تانیہ جس کی نظر میں اب سہاگرات کیا تھی، اس بات کی کنفیوژن کاظم کو ہو چکی تھی کہ اب تانیہ کیا کہہ دے گی۔ کاظم کو یوں ہکے بکے اپنی جانب دیکھ تانیہ اس کے ہاتھ کو اپنی قمیض سے باہر نکالتی اپنی چھوٹے ہاتھوں کے درمیان اس کا ہاتھ پکڑے۔ دیکھیں، یہ جو بدن کے کچھ حصے ہوتے ہیں وہ ہمیں خود بھی چھونے کی اجازت نہیں ہوتی، اور جب کوئی ان حصوں کو ہاتھ لگاتا ہے تو اسے غلط ٹچ کہا جاتا ہے۔ تانیہ یوں بتا رہی تھی جیسے کسی چھوٹے بچے کو ہدایت دی جاتی ہے۔ جب کاظم اپنا ہاتھ چھڑوائے اس کی دونوں رخساروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتا، پر ایک شوہر کو اپنی بیوی کے وجود کے کسی بھی حصے کو چھونے کی اجازت ہوتی ہے، مائی ڈیئر لٹل وائف، اور اس حصے کو چھونے سے جو لذت بیوی کو ملتی ہے، اس بات کا اندازہ تمہیں تبھی ہو سکتا ہے جب تم مجھے اپنا پورا وجود سونپ دو گی۔ کاظم شاہ کی بات پر تانیہ نفی میں سر ہلاتی، اب خود بالکل ویسے ہی کاظم شاہ کے چہرے کو ہاتھوں سے پکڑتی۔ نہیں مائی ڈیئر ہسبینڈ، یہ چھونا وونا تھوڑی نہ ہے ہمیں تو سہاگرات منانے سے مطلب ہے۔ وہ خود کو اس وقت بہت سمجھ رہی تھی جب کاظم شاہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یار تم کس دنیا سے آئی مخلوق ہو؟ میں یہیں سے ہوں، اور آپ؟ تانیہ نے فوراً سے اس سے بھی پوچھ لیا۔ میں تو اس دنیا سے ہی ہوں، پر تم کسی اور سیارے سے آئی لگ رہی ہو۔ اتنی معصوم تو چڑیا نہیں ہوتی جتنی میری چوہیا ہے۔ اس کے گال کو پکڑے کھینچتا کاظم شاہ کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ اپنی چوہیا کو بھی پالا ہوا ہے؟ نہ کریں، بہت گندی ہوتی ہے وہ، اس کی لال آنکھیں ہوتی ہیں، اور جب وہ کاٹتی ہے تو توبہ جان ہی نکال دیتی ہے۔ تانیہ پھر سے تفصیل بتائے کاظم کو سمجھانے لگی۔ جب پھر سے دروازے کی ونڈو پر دستک دی تھی، سیاہ
شیشے لگنے کی وجہ سے گاڑی میں کیا چل رہا ہے باہر والا انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جب تانیہ کاظم شاہ کی گود سے اترتی واپس سے اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہے؟ ہلکی سی ونڈو کو کاظم نے کھولا تھا۔ جب گارڈ اس کی شرٹ کو کھلے بٹنوں کو دیکھتا سر وہ پھر سے ٹریفک جام ہو چکی ہے، لیکن اٹس اوکے، میں نے بھگا دیتا ہوں۔ وہ کچھ اور ہی سمجھ چکا تھا۔ جب کاظم اٹس اوکے چل رہے ہیں ہم، اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر دیا۔ تانیہ کی اس بے باکی والی حرکت نے کاظم کا سارا غصہ ختم کر دیا تھا۔ جہاں وہ اس کی بے وقوفیوں پر ڈانٹ رہا تھا، وہیں اب ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر ہنسے جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سالار ملک کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گاڑی سے نیچے اترے وہ گھر کے اندر گئے۔ احمد تانیہ کو دیکھ بھاگ کر اس کے گلے لگ گیا تھا۔ وہیں تانیہ احمد کو پیار کرتی پری کے کمرے میں چلی گئی۔ ماجدہ بیگم جو کاظم شاہ کے ساتھ تانیہ کو واپس گھر لوٹتے دیکھ، یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ کل رات سے تانیہ کہاں غائب رہی اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سالار کہاں پر ہے؟ ماجدہ بیگم شک کی نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ عمر ہو چکی ہے آپ کی، یہ ہر بات کے پیچھے کی وجہ جاننا چھوڑ دیں۔ اور کیسی عورت ہو تم؟ کہتے ہیں ایک عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے، کسی غیر کے بچے کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا، لیکن تم تو لوہے کے دل والی نکلی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرتے شرم نہیں آتی؟ سگی اولاد کی کیا تم تو کسی کی بھی سگی نہ بن سکی۔ کاظم شاہ کو ماجدہ بیگم پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہاں میں ہوں خود غرض، تو کیا کروں؟ اور تم بھی تمیز سے بات کرنا سیکھ جاؤ۔ جانتی ہوں میں کون سے کام کر کے تم امیر ہوئی ہو۔ نشے بیچنے لوگوں کی جان لینا، ایسے جرم کر کے 2 پیسے کیا کما لیے، دوسروں کو اچھے اور برے ہونے کی باتیں سمجھانے لگے تم۔ کیا بہت نیک ہو، اچھے کام کرتے ہو۔ ماجدہ بیگم جنہیں سالار ملک کے واپس لوٹنے کے بعد اب کاظم شاہ کا کوئی ڈر نہیں رہا تھا، تبھی سے وہ باتیں سنانا شروع کر دی۔ اب نکلو یہاں سے، دوبارہ میرے گھر میں ایک قدم بھی رکھا تو پولیس کو بلا لوں گی۔ گندے باپ کی گندی اولاد، تجھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا، مجھے باتیں سنائے گا۔ ماجدہ بیگم کی نفرت اب ظاہر ہو پائی تھی۔ وہ انتہا کی خود غرض عورت تھی، اپنی ذات کے لیے کسی کے ساتھ کچھ بھی کر جانے والی۔ تم زیادہ سے زیادہ اس گھر پر میرا حق ہے، اس گھر کا داماد بن چکا ہوں میں، مجھے یہاں سے نکالنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ ہاں البتہ تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جس کی تم بیوی ہوا کرتی تھی وہ تو کب کے مر چکے، تو اپنی خیر مناؤ، کب تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دیا جائے۔ کاظم شاہ نے اپنا تعارف کروایا کہ کس حیثیت سے وہ یہاں آیا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ داماد کیسے؟ ماجدہ بیگم چونکی تھی۔ تانیہ اب سے میری بیوی ہے، سالار نے خود میرا نکاح اس سے کروایا۔ پہلے سوچ رہا تھا کہ بچی پر ظلم کیا ہے میں نے، پر اب خوش ہو رہا ہوں کہ کم از کم ایک ڈائن سے بچی کی زندگی تو بچا لی، جو ہر وقت پریشان کرتی رہتی تھی اسے۔ تم کاظم بھی کیوں لحاظ کرتا؟ اس کی نفرت کرنا جائز تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تانیہ کہاں مر گئی ہو؟ ادھر آؤ۔ ماجدہ بیگم جو کہ تلملا اٹھی تھی، وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی، بلکہ ساری زندگی ان بچوں کو اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ ان کی وجہ سے ہی تو یہاں ابھی تک وہ راج کر رہی تھی، ورنہ سالار ملک تو کب کا انہیں باہر کر دیتا۔ تمیز کے ساتھ بات کرو میری بیوی سے، کاظم فوراً بیچ میں بول پڑا۔ پری کو گود میں اٹھائے تانیہ باہر آئی۔ اپنی بہن کو دیکھ کر پری اور احمد بہت خوش ہوئے تھے، تبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے اسے۔ کیا ہوا دادی؟ میں تو تمہیں بہت معصوم سمجھتی تھی، پر تمہیں کیا اتنی شور کی ضرورت تھی؟ محسوس ہونے لگی تھی تمہیں جو باہر سے اسے شادی کر کے آ گئی، یہ دیکھے بغیر تجھ سے کتنا بڑا ہے یہ عمر میں۔ بازو سے پکڑے ماجدہ بیگم نے اسے مروڑنا شروع کر دیا۔ جب تانیہ درد سے چلائی تھی، کاظم ماجدہ بیگم کا ہاتھ پکڑے برے طریقے سے دھکا دیتا۔ کہا تھا نا میری بیوی سے دور رہو، خوش قسمت تھی تم جو اتنے معصوم پوتا پوتی مل گئے تھے تمہیں، مگر تم نے قدر نہ کی۔ تانیہ چلو اپنے بہن بھائی کو ساتھ لے کر، اب سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ کاظم شاہ جو کہ ماجدہ بیگم کے حوالے ان 2 معصوموں کو ہرگز نہیں چھوڑنے والا تھا، وہ سمجھ چکا تھا کتنی غلط عورت ہے یہ۔ ایسے کیسے تم انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ یہ ان کا گھر ہے، سالار کو ہرگز منظور نہیں ہوگی یہ بات۔ میں ابھی اسے بتا دوں گی،
ماجدہ بیگم کے لیے یہ بہت غلط ہونے والا تھا۔ ان کی وجہ سے ہی تو رکی ہوئی تھی وہ، اور اب کوئی بہانہ ہی نہیں بچنے والا تھا ان کے یہاں رہنے کا۔ اچھا، وہ سالار ملک جو نئے نئے عشق میں ایسا اندھا ہو گیا، جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کی قربانی دی تھی، اس کی نظر میں اپنے بچوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جاؤ، جسے چاہے بتا دو تم پری کو خود گود میں اٹھائے۔ کاظم باہر کی طرف جانے لگا۔ سن لڑکی، جسے اپنا محافظ سمجھ رہی ہے، شاید تو جانتی نہیں ہے کتنا برا انسان ہے یہ، کتنے معصوم لوگوں کی جانیں لے چکا ہے یہ، کتنے ہی بچے اس کے بیچے گئے نشے سے اپنی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ دیکھ لینا، تجھے بھی ایک دن یہ بیچ ڈالے گا، پیسوں کی بھوک نے اندھا کر دیا ہے اسے۔ ماجدہ بیگم جو کہ پیچھے سے چیخ رہی تھی، تانیہ کا دل زور سے دھڑکا تھا اپنے شوہر کی سچائی سن کر۔ کیا اس کی دادی سچ کہہ رہی تھی؟ کیا کاظم شاہ واقعی میں اتنا برا انسان ہے؟ پر وہ تو تانیہ کا بہت خیال رکھتا ہے، یہاں تک اس کے بہن بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے جانے لگا ہے۔ وہ چاروں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ ماجدہ بیگم نے جلدی سے سالار کو کال ملائی، مگر نمبر مسلسل بزی جا رہا تھا۔ اب یہ کہاں مر گیا؟ اس چوہیا کے عشق میں پاگل ہو گیا ہے۔ اس چوہیا کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ لینا، کسی نہ کسی دن وہی اس کی زندگی کو برباد کرنے کی وجہ بنے گی، جسے اپنی زندگی مان کر بیٹھ گیا ہے۔ مسلسل کالز کرنے کے بعد سالار نے فون اٹھایا تھا۔ کیا ہوا؟ گھر سے آئی کال کو دیکھ سالار اٹھاتا غصے سے بولا، تم کہاں پر ہو؟ اس کاظم شاہ سے اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہوئے تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ ماجدہ بیگم جو برسنا شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بیٹی ہے وہ میری، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کروں، آپ کو کیا؟ اب میرا سر مت کھائیں۔ اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ پہلے سے ہی شدید غصے میں تھا۔ آخر ایسے کیسے عالیہ اتنی جلدی غائب ہو سکتی تھی؟ شہر سے دور اس جگہ نہ کوئی آتا جاتا تھا، نہ ہی اتنی جلدی کوئی ایسی چیز عالیہ کو مل سکتی تھی جس میں بیٹھ کر وہ چلی جاتی۔ سبھی گارڈز نے ہر طرف دیکھنے کے بعد سالار کو نا امیدی ہی دکھائی تھی۔ جب ان میں سے ایک کا گریبان پکڑتا، اگر رات ہو رہی ہے، اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو تم سب کی قبر اسی جنگل میں بناؤں گا۔ وہ اپنی بات کرتا کرتا رکا تھا۔ اس نے ایک نظر جنگل کی طرف دیکھا۔ اوہ شٹ، میں نے ہر طرف دیکھ لیا، مگر جس جگہ مجھے جانا چاہیے تھا وہاں دیکھا ہی نہیں۔ چلو جاؤ سبھی، جنگل کی الگ الگ جگہ سے تلاش کرنا شروع کر دو، وہ وہی ہو سکتی ہے۔ خود بھی سالار جنگل میں عالیہ کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ ایک مرتبہ تم مل جاؤ مجھے، آئی پرومس، زنجیروں سے تمہیں باندھ کر رکھوں گا، بلکہ ایک پنجرہ تمہارے لیے بنا لوں گا جس میں تم قید رہا کرو گی۔ اس وقت نہ جانے کون کون سی سزائیں وہ عالیہ کے لیے سوچ رہا تھا۔ جنگل میں درخت لمبے لمبے ہونے کی وجہ سے شام کے وقت ہی یہاں اندھیرا چھانے لگا تھا۔ تبھی سالار اپنا موبائل نکالے، اس کی لائٹ جلائے، عالیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ رات کے سائے مزید بڑھتے دیکھ گارڈز تو جنگل سے باہر نکل گئے۔ اس وقت کئی خطرناک جانور، سانپ وغیرہ اس جگہ ہو سکتے تھے۔ اب نوکری کی خاطر وہ اپنی جان تو خطرے میں نہیں ڈال سکتے تھے۔ مگر سالار ملک جس کی جان ویسے ہی جا رہی تھی، اگر عالیہ سے نہ ملی تو بار بار فکر بھی ستائے جائے، کہیں وہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنس گئی، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا ہوگا اس کے ساتھ۔ ایسے خیالات بار بار اس کے دماغ میں آ رہے تھے۔ رات کا خوف بھی نہیں تھا، اسے بس عالیہ کو ہر صورت ڈھونڈنا تھا۔ پاؤں میں چپل پہنے، بار بار گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی عالیہ مشکل سے چل پا رہی تھی۔ پیاس سے گلا خشک ہو رہا تھا۔
प्यास سے گلا شدید سوکھے جا رہا تھا۔ ابھی کہیں بس کوئی آرام کرنے کے لیے جگہ مل جائے، وہ تو وہیں گر جائے گی۔ اوپر سے رات کے سائے بڑھتے ہوئے اس جنگل میں اندھیرا پیدا کر رہے تھے، جہاں نہ ہی عالیہ کو کچھ دکھائی دے رہا تھا وہ کس جگہ جا رہی ہے۔ اوپر سے رات کے ہوتے ہی جنگلی جانوروں کی آوازیں جنگل میں گونجنے لگی تھی۔ رات کے پہر ہی تو شکار کرتے تھے وہ۔ مجھے یوں جذبات میں آئے گھر سے نہیں بھاگنا چاہیے تھا، بلکہ پراپر پلان کر کے جانا چاہیے تھا۔ گاڑی کو ساتھ لے کر اس جنگل میں آ گئی۔ اب نہ ہی مجھے پتہ ہے واپس جانے کا راستہ کون سا ہے، اور نہ ہی میں آگے کہاں جا رہی ہوں کچھ معلوم، بلکہ اب تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا۔ مجھے کیا کروں میں؟ عالیہ جو شدید گھبرائی ہوئی تھی، دل ہی دل میں دعا کیے جائے کہ کہیں کسی جانور کا شکار نہ بن جائے، نہ ہی کوئی چیز اسے ڈس لے۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہونے کی وجہ سے بار بار موٹا موٹا مچھر اسے کاٹے جا رہا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، جب دور اسے ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹوٹا پھوٹا کیبن دکھا۔ شکر ہے، ایک امید تو دکھی۔ آج کی رات یہیں رک لیتی ہوں، اچھا کھانا، سونے کو بستر ہی مل جائے گا۔ عالیہ کے دماغ میں خیالی پلاؤ بھی سوجنے لگے کہ یہاں بوڑھا بوڑھی رہتے ہوں گے جن سے یہ مدد مانگے گی، اور وہ خوشی خوشی اس کی مدد کر دیں گے۔ کھانے کو اچھا کھانا اور سونے کو نرم نرم بستر بھی مل جائے گا، اور پینے کو بہت سارا صاف پانی۔ اسی خیالوں کو سوچتی وہ آگے بڑھنے لگی، مگر اچانک سے اس کا دل ڈرا تھا۔ نہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے جنگل میں کالے جادو کرنے والی چڑیل رہتی ہے، جو خوبصورت جوان لڑکیوں کی جوانی چھین لیتی ہے، اور میں تو پھر ہوں بھی بہت خوبصورت۔ نہیں، میں وہاں پر نہیں جا سکتی۔ وہیں کھڑی عالیہ نے اس کیبن میں جانے سے خود کو روک لیا۔ لیکن ان مچھروں سے کیسے بچوں جو اتنے موٹے موٹے ہیں؟ صبح تک تو میرا سارا خون ویسے ہی پی کر میری جان لے لیں گے۔ عالیہ کوئی بات نہیں، اللہ کا نام لے کر چلی جاؤ وہاں پر۔ پھر ایک لمبی سانس لی، وہ کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تھا اس نے، مگر اچانک سے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ سالار جو خود مسلسل چل چل کر تھک چکا تھا، مگر عالیہ اسے کہیں نہیں دکھی تھی۔ اتنا بڑا جنگل، نہ جانے کس کونے میں ہوگی وہ۔ وہ گارڈز کو کال کرنے لگا تاکہ پوچھ سکے ان سے کہ کیا عالیہ انہیں ملی، مگر یہاں پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ اب کیا کروں؟ آخر عالیہ گئی کہاں؟ اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، پر اب تو ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہے۔ وہ کس جگہ ہو سکتی ہے اس وقت؟ سالار اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سالار ملک نے آج تک کبھی دعا نہیں مانگی تھی، مگر آج پہلی مرتبہ سالار دل ہی دل میں عالیہ بالکل صحیح ہو، وہ مجھے مل جائے جیسی دعائیں مانگنے لگا تھا وہ جب بے بسی چاروں طرف سے گھیر لے۔ پھر ایک واحد سہارا اللہ ہی تو ہوتے ہیں، جو آپ کو ہر مصیبت سے نکال دیتے ہیں، جو ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں۔ چند قدم آگے بڑھا تھا وہ جب دور لکڑی کا کیبن اسے دکھائی دیا۔ جنگل میں یہ جگہ، عالیہ وہاں ہو سکتی ہے؟ بغیر سوچے سمجھے سالار بھاگ کر وہاں پہنچا۔ وہ دروازے کا ہینڈل گھمانے لگا، مگر وہ لاک لگ رہا تھا۔ کھل کیوں نہیں رہا؟ زور لگائے سالار اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب کاندھے سے دھکا لگا اس نے، دروازہ فوراً کھل گیا۔ ابھی ایک قدم ہی سالار نے اندر رکھا تھا جب کسی نے زور سے لکڑی اٹھائے سالار کو مار دی۔ آہ! کون ہے؟ ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دائیں جانب کرتے اس نے دیکھا۔ عالیہ کو دیکھ اس کے چہرے پر سکون آیا تھا۔ دل ہی دل میں کئی مرتبہ شکر ادا کیا تھا اس نے۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ عالیہ جو کہ سالار کو یہاں دیکھ پھر سے باہر کی طرف بھاگنے لگی، مگر سالار اسے کلائی سے دبوچتا اپنی جانب کھینچے
تم سمجھتی کیا ہو خود کو، بیوقوف لڑکی؟ جانتی بھی ہو تمہارے بھاگنے کا جتنا غصہ مجھے تھا، اس سے کہیں زیادہ تمہاری فکر مجھے ستائے جا رہی تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگی تم، کیا کر رہی ہوگی، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہو گیا تمہارے ساتھ۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا تم یہاں گھر بسا کر بھی بیٹھ گئی ہو۔ سالار جس کی آنکھوں میں اپنے لیے فکرمندی عالیہ دیکھ پا رہی تھی۔ تم سے بڑی مصیبت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیوں آئے ہو یہاں پر؟ سن لو میری بات غور سے، میں تمہارے ساتھ واپس نہیں جانے والی، سمجھے تم؟ اس قید میں رہنے سے بہتر مجھے یہ جھونپڑی ہے۔ عالیہ نے صاف منع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ واپس نہیں جانے والی۔ تم مت جاؤ، زبردستی تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا میں واپس اور کسی پنجرے میں بند کر دوں گا، جس کی چابی بھی لاک اپ میں رہا کرے گی۔ سالار جو عالیہ کو بتا گیا اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے وہ، میں کوئی جانور نہیں ہوں جسے تم قید میں رکھو گے اور رہ لوں گی عالیہ، جو سالار سے ہرگز نہیں ڈرنے والی تھی۔ تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ بتا رہا ہوں کہ تمہاری زندگی تم خود مشکل میں ڈال چکی ہو۔ اس عالیشان محل سے بہتر تمہیں یہ جگہ لگ رہی ہے۔ موبائل گھمائی ایک نظر سالار نے اس کیبن کو دیکھا تھا، ٹوٹا پھوٹا سامان پڑا تھا جہاں پر، جیسے کوئی رہتا ہو جہاں پر پہلے۔ تم جیسے پاگل انسان کے پاس رہنے سے یہ جگہ ہی بہتر ہے، اور اس جنگل کے جنگلی جانور، کم از کم ان میں تم سے زیادہ رحم دلی تو ہوگی ہی۔ عالیہ جو کہ سالار کا ہاتھ اپنے بازو سے چھڑواتی بولی، اچھا تو ٹھیک ہے، جاؤ اور لگا لو جنگلی جانوروں کو گلے، دیکھ لیتے ہیں کتنی رحم دلی دکھاتے ہیں تم پر۔ ویسے سب سے پہلے تمہیں سانپ کو گلے لگانا چاہیے، تمہارا رشتہ دار ہی لگتا ہے، وہ بھی زہر اگلتا رہتا ہے، اور تم بھی۔ سالار جو کہ خود رات کو یہاں گزارنے کی خاطر جگہ بنا رہا تھا، لکڑی کے گتوں کو اٹھائے وہ صاف جگہ پر بچھاتا بستر ڈھونڈنے لگا تاکہ اس پر ڈالے وہ آرام کر سکے۔ تھک تو وہ بھی چکا تھا، سارا دن عالیہ کو تلاش کرتے کرتے کھڑی کیا ہو، جاؤ بھی۔ سالار جو کہ عالیہ کو وہاں سے جانے کا کہہ رہا تھا۔ میں کیوں جاؤں بھائی، تمہیں لینے کی خاطر تو میں آیا ہوں، صبح تمہیں اٹھا کر واپس لے جاؤں گا، تب تک تمہارے پاس موقع ہے خود کو بچانے کے لیے، بھاگ لو۔ جان بوجھ کے سالار اس اندھیرے میں عالیہ کو موقع دے رہا تھا کہ جہاں بھاگنا چاہتی ہے وہ بھاگ لے، ورنہ صبح تو وہ زبردستی بھی اٹھا کر اسے لے جائے گا۔ میں پاگل ہوں جو اندھیرے میں اس محفوظ جگہ سے نکلوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ سالار جو کہ آرام سے اپنی سونے کی جگہ بنائے لیٹ گیا تھا، اس کا ہاتھ پکڑے عالیہ کھینچتی ہوئی اسے اس کیبن سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جب سالار ہنستا ہوا، اتنا زور ہے کیا تمہیں جو مجھے ہلا بھی سکو؟ سالار جو ہلکا سا بھی نہیں کھسک سکا تھا عالیہ کو پورا زور لگانے پر بھی۔ کس چکی کا آٹا کھاتے ہو تم؟ اب کی مرتبہ عالیہ نے پورا زور لگا دیا تھا، مگر سالار اسے اس کا ہاتھ پکڑے اپنی جانب کھینچ گیا، ہوندے منہ سالار کے اوپر گر گئی تھی۔ سالار کے اوپر گرتی جہاں اس کا بدن سالار کے وجود پر گرا ہوا تھا، وہیں عالیہ کا چہرہ اس کی گردن میں چھپ چکی تھی۔ عالیہ کے ہونٹ سالار کی گردن کو چوم رہے تھے، جبکہ یہ سب اچانک سے ہوا تھا۔ سالار بھی اس کی پتلی کمر پر ہاتھ رکھے مزید مضبوطی سے دبوچتا، مانا کہ بچپن سے تمہارا عاشق رہا ہوں، اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم جگہ دیکھو نہ تم لحاظ کرو وقت کا اور سیدھا رومانس کرنے لگ جاؤ۔ جان بوجھ کے سالار نے اسے تنگ کرنے کے لیے ایسا کہا، جب پورا زور اس کے سینے پر لگاتی عالیہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اتنی شدت سے تو کبھی میں نے تمہیں نہیں چوما ہوگا جتنا گہرا لمس تم میری گردن پر چھوڑ چکی ہو۔ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتا سالار نے مذاق کیا، مگر عالیہ اپنے ہونٹوں کو اچھے طریقے سے رگڑتی صاف کرتی، تم واقعی بھی پاگل ہو جو خیالات کی دنیا میں جیتا ہے۔ ایک نظر خود کو دیکھو اور پھر مجھے، میں خوبصورت نوجوان لڑکی جس کے لیے جوان لڑکوں کی لائنیں لگی ہوں، وہ تم جیسے شادی شدہ خود سے اتنے بڑے عمر والے شخص سے محبت کرے گی، عاشق بن کر گھومے گی؟ جھوٹ بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیتے کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کیا میں اس بات پر یقین کروں گی بھی؟ عالیہ جسے خود پر مان تھا، وہ بے حد پرکشش خوبصورت لڑکی تھی، لیکن آج تک کبھی خود کی تعریف نہیں کی تھی اس نے۔ آج سالار کو جتانے کے لیے خود ہی تعریف کرنے لگی وہ۔ ہو گیا تمہارا؟ پر مسز سالار ملک، میرے علاوہ تم جیسی نکچڑی لڑکی کو برداشت بھی کوئی نہیں کرنے والا۔ یہ میرا ہی صبر ہے جو تم جیسی اتنی سی لڑکی کے نخرے اٹھائے گھومتا ہے۔ کہہ دو کہ تمہارے پیچھے یوں کوئی اور انسان بھی آتا ہے اور کسی اور کو بھی تمہاری اتنی فکر ہوتی ہے۔ خود کی پرواہ کیے بنا بس چلا اس گھنے جنگل میں، ورنہ آج تک مجھے نہیں لگتا اس جگہ میں کبھی آیا بھی ہوں گا۔ سالار کا خود کی محبت بیان کرنے پر عالیہ طنزیہ مسکراہٹ ہنستی، میرے پیچھے تو لڑکے کھائی میں کود جائیں، یہ جنگل میں آنا کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی تم سے تو کہیں زیادہ بہادر ہی ہونے تھے، اور جنٹل مین بھی یوں خود بستر بچھا کر سونے کی تیاریاں نہ کر رہے ہوتے، بلکہ میرے لیے پہلے خوبصورت سا بستر سجاتے، پھر مجھے کھانے کے لیے فریش فروٹس لا کر دیتے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی لا کر دیتے، اور ہاں مجھے نئے کپڑے بھی لا کر دیتے جو میں پہن سکتی۔ تمہارا یہ ڈائپر پہن کر مچھروں نے میرا اچھے سے خون پی لیا، رنگت پیلی کر دی میری۔ عالیہ کی فرمائشیں سن سالار ہنستا ہوا
ہاں ہاں ہاں، تمہارے لیے پورا محل ہی کھڑا کر دیتے وہ۔ آخر تم جو ان کی پسند ہونی تھی، لیکن اس محل کو تعمیر کرنے کے بعد ان کے پاس تمہارے ساتھ گزارنے کے لیے زندگی نہیں بچنی تھی، تو میری اور اپنی پسند کی طرف اس کی نظر اٹھانا بھی ان کی زندگی کو ختم کروا دیتا۔ سالار جس کی باتیں عالیہ کے ہونٹوں پر چپ بھی لے آئیں، چپ چاپ سے بیٹھی رہو یہاں پر، پہلے سے تم پر بہت غصہ ہے۔ وعدہ کیا تھا تم سے کہ جب تک تمہاری عادت واپس نہیں آتی میں قربتیں نہیں بڑھاؤں گا، مگر تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اب میں بھی ہر وعدے کو بھول چکا ہوں۔ سالار جس کی بات سنتے عالیہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ کتنے برے انسان ہو تم، ایکچولی میں بہت بڑے والے پاگل ہو جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں، لڑکیوں کو پکڑ کر اپنی خواہشیں پوری کرنا اور پھر ان کی جان لے لینا، بالکل ویسے ہی ہے۔ تم نے بھی تو اپنے گھر میں کسی لڑکی کو رکھا ہوا ہے۔ پیچھے پیچھے ہٹتی عالیہ نے جو باتیں سالار کے گھر میں سنی تھی کے متعلق بتایا۔ جب اچانک سے اس کا پاؤں کسی چیز کے ٹکراتا وہ پیچھے گر گئی۔ سالار وہی اپنی جگہ پر بیٹھا رہا جب عالیہ کی چیخ نکلی تھی۔ جلدی سے اٹھتا موبائل کی روشنی اس کی جانب کی، مگر ایک لمبے پتلے سانپ کو عالیہ کی ٹانگوں کے ساتھ الجھے دیکھا سالار کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے مجھے کاٹ لیا ہے۔ عالیہ جس کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا، جینس کی پینٹ جو کہ عالیہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو چھپائے ہوئی تھی، اسی وجہ سے تھائی پر سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ سالار عالیہ کی حالت دیکھ آگے بڑھتا بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے سانپ کو سر سے پکڑ گیا، جس کی وجہ سے دوبارہ عالیہ کو نہیں کاٹ سکتا تھا۔ عالیہ کی ٹانگوں سے باہر نکالتا اسے اس جگہ سے باہر لے جائے زمین پر پھینکتا، پتھر اٹھا کر مسل دیا۔ اس کی محبت کو کاٹنے کی ہمت کی تھی اس نے، پھر کیسے وہ اسے زندہ جانے دے سکتا تھا۔ سالار عالیہ کے بدن میں زہر چڑھنے لگا تھا، تبھی سالار کا نام لیے اسے پکارا۔ عالیہ کی آواز سن بھاگ کر وہ اندر آیا تھا۔ جب عالیہ کو بے ہوش ہوتے دیکھ سالار کو اپنی سانس رکتی محسوس ہوئی۔ عالیہ کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ وہ آدھی رات کے پہر یہاں جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھے، جہاں اسپتال بھی موجود نہیں تھا۔ وہ کیسے بچائے گا عالیہ کی جان؟ جس کی خاطر ساری دنیا کو جلانے کو تیار تھا، وہ انسان اپنی نظروں کے سامنے کیا اپنی محبت کو مرتا ہوا دیکھ لے گا؟ دوستو اگلی ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی دلچسپ۔ کیا عالیہ بچ پائے گی یا ہو جائے گی نہیں کہانی یہیں پر ہی ختم؟ تو یہ سب دیکھنے کے لیے ویٹ اینڈ واچ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔